بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ درود مقدس کے فضائل و برکات۔ درود مقدس دین و دنیا یعنی دونوں جہاں کے فیوز و برکات کا خزانہ ہے اور اسے پڑھنے کا ثواب بے پناہ ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ پوری زندگی میں اسے ایک بار پڑھنا راہ خدا میں کئی حج اور نفلی روزے رکھنے کے مساوی ہے۔ یعنی کہ پوری زندگی میں اگر آپ نے اسے ایک بار بھی پڑھا تو اس کا جو ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو کئی حج اور نفلی روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص اسے دن رات کثرت سے پڑھے گا وہ ولی، قطب، ابدال اور غوث جیسا مقام پائے گا۔ یعنی جو شخص اسے کثرت سے دن و رات پڑھے گا تو اللہ عز و جل اسے اتنے سارے مرتبہ، اتنے سارے مراتب سے، اتنے بلند درجات سے نوازے گا۔ اس درود پاک کی بدولت زندگی بھر کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس درود پاک کی کتنی برکات ہیں کہ صغیرہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس درود پاک کو روزانہ ایک بار بعد نماز فجر پڑھنا عالم سکرات میں آسانی کا باعث ہوتا ہے اور قبر کی منزلیں آسان ہوں گی، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہوگی، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور انشاءاللہ عز و جل اس درود پاک کو پڑھنے کی برکات سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں بھی آسانی ہوگی، قبر کی منزلیں بھی آسان ہوں گی اور عالم برزخ میں اس کی قبر مثل جنت رہے گی اور وہ ہمیشہ راحت میں رہے گا۔ دیکھیں دنیاوی زندگی تو گزر جاتی ہے جیسے بھی گزرے، لیکن ہماری جو حقیقی زندگی ہے وہ موت کے بعد شروع ہوگی اور اس درود پاک کو پڑھنے سے اس زندگی میں راحت رہے گی۔ تو اللہ عز و جل سے توفیق مانگیں کہ ہمیں یہ درود کم از کم دن میں ایک بار پڑھنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے۔ قیامت کے روز جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسرے لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے، وہ سوچیں گے یہ کوئی نبی تو نہیں؟ تو اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملے گا یہ نبی نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہے، کیونکہ یہ ان پر سچے دل سے درود مقدس پڑھا کرتا تھا، اسی لیے اسے انعام و اکرام ملا ہے۔ سوچیں قیامت کے دن جب ہولناکیوں کا منظر ہوگا، جب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب پریشان ہوں گے، اس وقت آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو اور وہ درود مقدس پڑھنے کی طرح ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس درود پاک سے جوڑ دے، اس لیے اسے یہ مقام ملا۔ پھر جب حشر و نشر ہوگا تو اس درود شریف کے پڑھنے والے کو فرشتے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیں گے۔ میزان میں اس درود پاک کی برکت سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی اور وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے، بلا حساب و کتاب جنت نصیب ہو جائے، قیامت کے روز رسوائی سے بچ جائے۔ تو کیا ہی بات ہے کہ اس درود پاک کو اگر ایک بار پڑھ لیں تو کتنے انعام و اکرام مل رہے ہیں جس کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اور اگر کوئی 7 جمعرات اس درود پاک کو تہجد کے وقت 11 مرتبہ پڑھے تو اسے جسم کی تمام بیماریوں سے شفا ملے گی، اور اگر کوئی اس کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لے تو وہ آسیب اور تنگ کرنے والے شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ درود مقدس پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے جو شخص چاہے کہ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے دعا کرنی ہو اور خاص مقصد میں اسے کامیابی چاہیے ہو تو وہ درود مقدس پڑھے۔ دیکھیں اگر کوئی انسان بیمار ہے، پریشان ہے، دوائیوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، علاج پراپر نہیں ہو پا رہا ہے تو اس درود پاک کو پڑھے، اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام جسمانی، روحانی، قلبی بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اور اگر کوئی خاص مقصد ہے جس کی دعا چاہتے ہیں کہ کامیابی ہو اور ہماری دعا قبول ہو تو اس کے لیے تہجد کے وقت 7 مرتبہ درود مقدس پڑھ کر سجدہ ریز ہو کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ عز و جل پوری ہوگی۔ یعنی تہجد کی نماز ادا کر کر 7 مرتبہ اس کو پڑھیں درود پاک کو، اور پھر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل 7 دنوں میں 7 راتوں میں جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ 40 دن تک درود مقدس 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کر پیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ یعنی دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر 3 مرتبہ یہ درود مقدس پڑھیں، پانی پر دم کیں اور اسی پانی کو پورا دن استعمال کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلد صاحب اولاد کر دے گا اور جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے اللہ عز و جل درود مقدس کی برکت سے حل فرما دے گا۔ جو شخص جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو رات کو سوتے وقت درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 4 انعام عنایت فرمائے گا۔ یعنی شب جمعہ کو کوئی شخص اگر اسے ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لے سونے سے پہلے
تو اللہ تعالیٰ اسے 4 انعام عنایت فرمائے گا۔ اول اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی، تیسرا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، چوتھا رزق میں فراوانی ہوگی، رزق میں کثرت ہوگی۔ یعنی کہ دیکھیں دین و دنیا کے سارے ہی معاملات اس کو پڑھنے سے حل ہو جائیں گے اگر ہم شب جمعہ میں ایک دفعہ پڑھ لیں کہ اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مل رہی ہے، جنت بھی مل رہی ہے، اور ہم جو سب رزق کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ مسئلہ بھی اس سے حل ہو رہا ہے۔ تو شب جمعہ ایک بار پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دین و دنیا کے سارے کام بنا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب جمعہ سے ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درود پاک کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے تو وہ تمام آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ القصہ اس درود پاک کے فضائل بے شمار ہیں جو صرف پڑھنے والے کو حاصل ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی اگر ہم جمعے کے روز پڑھ لیں اسے یا شب جمعہ اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں تو بھی ہمیں اس کی خوب ہی برکات ملیں گی۔ اور جب ایک درود پاک کے اتنے فضائل و برکات ہیں تو دن میں ایک بار پڑھنا یا ہفتے میں ایک بار پڑھنا کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے فیوز و برکات بھی تو ہمیں ہی مل رہے ہیں، اور پھر دین اور دنیا کے تمام معاملات حل ہو رہے ہیں، قبر حشر نشر کے تمام معاملات حل ہو رہے ہیں، رزق و مال و اسباب کے معاملات حل ہو رہے ہیں، بیماری کی، تکالیف کے، جنات شیاطین کے، روحانی تمام معاملات اس ایک درود پاک کے پڑھنے سے حل ہو رہے ہیں۔ یہ درود پاک میرے اپنے معمول میں رہا ہے، سالوں رہا ہے، اور الحمدللہ میں اب بھی پڑھتی ہوں۔ اس کی میں نے بہت برکات دیکھی ہیں، اس کی برکت سے میں نے بہت ساری چیزوں کو، معاملات کو حل ہوتے دیکھا ہے، تو آپ بھی کم از کم ایک بار اسے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ درود مقدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی بحرمت اقوال محمد وافعال محمد واحوال محمد واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت بدن محمد وبطن محمد وبرکات محمد وبیعات محمد وبراک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت تولد محمد وتعبد محمد وتحجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت ثناء محمد وثواب محمد وسماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت جلال محمد وجمال محمد وجل محمد ووجہات محمد وجعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت حسن محمد وحسنات محمد وحرمت محمد وحال محمد وحلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت خلقات محمد وخلق محمد وخطبات محمد وخیرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت دین محمد ودیانت محمد ودولت محمد ودرجات محمد ودعاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت ذات محمد وذکر محمد وذوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت روح محمد ورقص محمد ورزق محمد ورفیق محمد ورداء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت زہد محمد وزہادت محمد وزار محمد وزینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت سیادت محمد وسعادت محمد وسنت محمد وسر محمد وسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت شرع محمد وشرف محمد وشوق محمد وشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت صدق محمد وصوم محمد وصلاة محمد وصفاء محمد وصبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت ضیاء محمد ودمید محمد وضحاء محمد وضعف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت طلعت محمد وطہارت محمد وطہر محمد وطریق محمد وطواف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت ظاہر محمد وظہر محمد وذل محمد وظہور محمد وظفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
يا إلهي بحرمة عشق محمد وعرفات محمد وعلم محمد وعلو محمد وعليم محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة غربة محمد وغار محمد وغرة محمد وغيرة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كل محمد وقدر محمد وقناعة محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد وكوشش محمد وكتابة محمد وقينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقة محمد ومجاهدات محمد ومشاهدات محمد وملاحظ محمد ومساحات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ناز محمد ونماز محمد ونسير محمد ونقير محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ورود محمد وبقاء محمد ووجود محمد ووديعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة همة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة يار محمد ويقانك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم بعدد ما هو المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة وساعة ونفس والمحية ألف مئات ألف مرات إلى يوم العلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اگر درود پاک پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ عز و جل کے حضور معافی کی درخواست خواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درود پاک سے جوڑ دے، ایسا جوڑ دے کہ آخری دم تک درود پاک سے جڑے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے، ایک بار لازمی درود پاک کو پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، بھلے دن میں ایک بار تہجد کے وقت، فجر کے وقت یا کسی بھی وقت درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل فرمائے اور درود مقدس کے جتنے بھی فضائل و برکات بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خاص رحمت نازل فرمائے، ہم پر خاص کرم فرمائے، ہمیں اپنی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔